اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259، یہ آیت جو 259 ہے یہ حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے حکمت عطا فرما دی گئی اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا، اسے خیر کثیر حاصل ہو گئی، اور جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یاد دہانی پاتے ہیں، وہ صرف اولو الالباب ہوتے ہیں، ارباب عقل و دانش۔ یہ ہے اس آیت کی ترجمانی۔ تو لفظی ترجمہ تو جب آیت پڑھوں گا میں اس کے ساتھ ساتھ کروں گا، لیکن اس کی ترجمانی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں خاص طور پہ اہل علم کہ یہ کتنے وسیع مفاہیم کی حامل ہے۔ ایک تو اس کا علم یعنی حکمت بجائے خود کیا چیز ہے، یہ زیر غور واضح ہونے کی چیز ہے حکمت۔ اور دوسرا جو اللہ نے فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، تو اگر اللہ کی حکمت جو ہے نا اللہ کی چاہت پہ موقوف ہے، وہی معاملہ سارے کا سارا چلتا ہے، تو اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کو حکمت نہیں ملی وہ بیچارہ سوال کر سکتا ہے کہ جی میرا کیا قصور تھا، یا مجھے اللہ نے حکمت کیوں نہیں دی۔ ہاں، یہ اس کو حل کرنا ہے، لیکن بڑا چند باتیں ہی اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے کیونکہ کب سے چلا ہوا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کا مسئلہ ہے، اور حضور نے حل فرمایا، قرآن مجید نے بھی حل کیا۔ تو لیکن ہم پھر اسی کی طرف شفٹ ہو گئے، منتقل ہو گئے ہمارے ارباب علم نے، جس کی طرف سے ہمیں جو مسئلہ حل کیا تھا تو وہ آگے چل کے پھر وہ حل شدہ نہ رہا بلکہ پھر حل طلب ہو گیا۔ اب بھی اسی طرح یہ حل طلب ہی چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کتنا اہم موضوع ہے، یہ صرف اہل علم کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو کہا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اب خیر کثیر جو ہے نا، اس پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ خیر کثیر کیا چیز ہے، تو یہ 10 منٹ کی گفتگو میں مجھے اس کو بھی سمیٹنا ہے کہ خیر کثیر کیا چیز ہے۔ اور پھر جناب یاد دہانی حاصل نہیں کرتے مگر اولو الالباب۔ اولو الالباب کا ترجمہ کیا ہے؟ اہل فکر و دانش۔ تو اہل فکر و دانش کون ہیں، اور ان کا مرتبہ سوسائٹی کے اندر کیا ہے، پھر ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پھر ایک تاریخ ہے ہماری اہل فکر و دانش کی کہ انہوں نے کس کس درجے میں یہ اسلامی فکر کو رواج دیا ہے، اور اسلامی فکر کو نکھارنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اور کیا کچھ انہیں سہنا پڑا اور برداشت کرنا پڑا۔ یعنی یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یعنی یہ 4 عنوان جو ہے نا 4 کتابوں کے موضوع ہیں، لیکن مجھے ان کو سمیٹنا ہے 10 منٹ کی گفتگو میں۔ تو سب سے پہلے تو حکمت لیتے ہیں۔ حکمت ہمارے ہاں جتنا یہ عام ہے لفظ، اتنا ہی اس کے معنی اور مفہوم مبہم ہے، یوں کہہ لیے۔ یعنی سارے ہی الفاظ تقریباً آپ دیکھیں گے، چاہے وہ اصطلاح ہو چاہے کوئی لفظ ہو، وہ ان کے مفاہیم بس اس لفظ تک ہی محدود ہیں، اور آگے کسی سے آپ پوچھ لیں کہ جی حکمت کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے دانائی، ہاں جی، سمجھ فہم، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس سے آگے ذرا اس کو مزید واضح کریں، وہاں جا کے ہماری اس کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ تو حکمت صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے حکمت۔ اب چونکہ انفاق فی سبیل اللہ ہے موضوع، تو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے حکمت کیا ہوگی کہ جب مال کی ضرورت ہے اس وقت اللہ کی راہ میں دیا جائے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔
کہ اب صحیح وقت ہے مال کو دینے کا، تو آدمی بیٹھا نہ رہ جائے بلکہ وہ دے دے۔ اس وقت مال دیا ہوا، یہ آپ عام طور پہ بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ دیا ہوا یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہاں وہ وقت تھا یہ کام کرنے کا، وہ وقت تھا، وہ ہم نے ضائع کر دیا، ہاتھ سے نکل گیا، یہ لفظ ہوتے ہیں، ہاتھ سے نکل گیا۔ اب حکمت یہ ہے کہ اس وقت کو ہاتھ سے نکلنے نہ دیا جائے، ہاں جی، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لیں، یہ حکمت ہے اور یہ کامیابی ہے، اور یہ اللہ کی دین بھی ہے، اللہ ہی کی دین ہے، بلکہ اللہ کی بھی تو لفظ مجھ سے زائد نکل گیا، اللہ ہی کی دین ہے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی چاہت پہ موقوف ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم اللہ کو پابند کرنے والے نہیں ہیں کہ جی فلاں کو حکمت کیوں دے دی اور فلاں کو کیوں نہیں دی، وہ تو اللہ نے جس کو چاہا عطا فرما دی، لیکن اب ہمارے ذمے کیا ہے کہ یہ ہم حکمت کے ساتھ رہیں، ہاں جی، حکمت کو استعمال میں لائیں اور صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کریں، اور جب دینے کا وقت ہو تو پھر بیٹھ نہ رہیں، بس یہاں پہ اتنا ہی ہے۔ اور لیکن اس کو پھیلاتے چلے جائیں آپ کہ جب بھی صحیح وقت ہو کام کرنے کا اسی وقت کر گزریں، پھر بیٹھے نہ، دیکھیں نہ، انتظار نہ کریں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوگی من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی جس کو حکمت عطا فرما دی گئی اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ یعنی ایک تو وہ خیر کثیر ہے بجائے خود حکمت، ایک ہے اس کے نتائج ہیں وہ خیر کثیر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خیر کا معنی ہے، خیر کا لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، کثیر کا لفظ بھی بہت زیادہ بھلائی، اور آپ اس کو بڑی کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں، جسے حکمت مل گئی اسے کامیابی مل گئی، یعنی صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لیا تو جناب آگے نتیجہ اس نے پا لیا۔ یہ فرد کے حساب سے بھی ہے، جنہوں نے غزوہ تبوک کے اندر 1/3 لشکر کے لیے مال مہیا کیا، اس کا سامان جنگ دیا، وہاں تو کوئی فتح کے امکانات نہیں تھے، لیکن ضرورت تھی کہ اپنا سب کچھ لگا دیا جائے، تو لہٰذا جنہوں نے لگا دیا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا صحیح وقت پر، اور اس کے فوائد بھی انہیں ہی پہنچے۔ اگرچہ پھر جب قومی سطح کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر قومی کامیابی ملتی ہے، اس کے فوائد تو ساری قوم کو پہنچتے ہیں، لیکن تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے کہ جو جن کی کارکردگی ہوتی ہے، جن کا فیصلہ ہوتا ہے، جن کا ایثار اور قربانی ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی بار وہی پاتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے نا، ہر دل کے راز تک سے واقف ہے، اور ایک جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کے ہاں بھی انعامات انہی کے ہیں کہ جنہوں نے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کو بروئے کار لائے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر کے اعلیٰ درجے کے نتائج حاصل کیے، تو جو نتائج ملے انہوں نے خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور ان کی قوم نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، تو یہ خیر کثیر ہو گئی۔ یعنی وہ خیر کثیر کی اعلیٰ ترین سطح کیا ہو گئی؟ یہ تو اللہ کے ہاں کامیابی، یہ اعلیٰ ترین سطح ہو گئی۔ اور دنیا کے اندر سطح کیا ہوئی کہ انہوں نے قوم کو سربلندی کے مقام پہ پہنچا دیا، عظمتوں اور رفعتوں سے آشنا کر دیا، اور دنیا کے اندر ایک معزز قوم بنا دیا۔ اب جس فرد نے قائد اعظم کے احسان کو ہم آج تک یاد کرتے ہیں، ہاں جی، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، علامہ اقبال نے جو کچھ رہنمائی کی وہ سب کے لیے قابل قدر اور قابل احترام شخصیت اور ہستی ہیں، اگرچہ ان کے کلام کی طرف سے بحیثیت قوم ہمیں یعنی ہٹا دیا گیا، تو لیکن پھر بھی یعنی جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تو علامہ اقبال کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنوں کے اندر خود بخود پیوست ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا اور خیر کثیر پائی، اور قوم کو بھی اس خیر کثیر سے متمتع ہونے اور فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔